عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی کوششیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔ دہشت گردی کی روک تھام کے میکانزم پر بات چیت۔ فریقین میں دوحہ معاہدے کے بعد پیش رفت سے متعلق ڈوزیئر کا تبادلہ۔ مذاکرات کا پہلا دور قطر اور ترکی کی ثالثی میں دوحہ میں ہوا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کی بات چیت شروع ہے، شام تک نتیجہ آ جائے گا۔ مذاکرات طے نہ پائے تو کھلی جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ کہا بھارت افغانستان کے ذریعے پراکسی جنگ لڑ رہا ہے، سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں، جوان سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، شہداء کے باعث ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، جائزہ لینا ہوگا کہ کن وجوہات پر بدامنی پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب۔ کہا 2010 میں پنجاب نے NFC کی مد میں بڑی قربانی دی، صوبوں میں اتفاق رائے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ کراچی تا چمن شاہراہ پر حادثات میں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، چاہتے ہیں خونی روڈ کو آمن کی سڑک میں تبدیل کر دیا جائے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی متحرک۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اہم بیٹھک، سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ سردار یعقوب کہتے ہیں اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ ہوگا، ہمارے نمبر پورے ہیں، کابینہ میں نون لیگ کی شمولیت کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ قومی ایئر لائن کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن 5 سال بعد بحال۔ PIA کی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ، 250 مسافر سوار۔ ایئرپورٹ پر تقریب، وزیر ہوابازی خواجہ آصف مہمان خصوصی، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور دیگر اہم شخصیات کی بھی شرکت۔ مسافروں کو تحائف بھی دیے گئے، گاڑی بھی شامل۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد سے منگل اور ہفتے کو PIA کی پرواز مانچسٹر جائے گی۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بڑی پیش رفت، لاجسٹک، تجارت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں ایرانی وزیر فرزانہ صادق اور وفاقی وزراء کا اجلاس۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی کمیٹی کو ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے اور ایران سے آنے والے تجارتی ٹرکوں کی جلد کلیئرنس کی ہدایت۔ کہا پاکستان علاقائی تجارت اور باہمی رابطوں کے لیے پرعزم ہے، ایران کو پاکستان کے ٹریڈ کوریڈور سے چین اور دیگر ممالک میں تجارت کی پیشکش۔ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے اور فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا حکومت کا امن جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ سابق وزرائے اعلیٰ، گورنرز، علماء، مشران اور اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں پولیس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جدید آلات اور وسائل کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور قازقستان کی افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق۔ دوستار M5 مشقیں 2 ہفتے جاری رہیں، دستوں کا پیشہ ورانہ مہارت اور بہترین صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ۔ اور بھارت میں غیر ملکی خواتین کھلاڑی غیر محفوظ، 2 آسٹریلوی ویمن کرکٹرز کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ۔ اندور میں موٹر سائیکل سوار کی کیفے جانے والی کھلاڑیوں سے بدتمیزی، خواتین کھلاڑیوں کو ہراساں کرنے والا شخص گرفتار۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 روز کی توسیع، احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماع پر پابندی، ہر قسم کے اسلحے کی نمائش بھی نہیں ہوگی۔ اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کے اشاعت اور تقسیم پر بھی مکمل پابندی۔
مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم، جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے اور فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس، خیبر پختونخوا اسمبلی میں عام جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ اہم بیٹھک میں بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی، جنید اکبر، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور۔ سندھ حکومت کراچی میں 13 انسداد دہشت گردی عدالتیں ختم کرنے کی خواہش مند۔ سندھ ہائی کورٹ نے 8 انسداد دہشت گردی عدالتوں کو اینٹی نارکوٹکس کورٹس میں بدلنے کی سفارش کر دی۔ حیدرآباد اور سکھر کی ایک عدالت میں اینٹی نارکوٹکس کورٹ بنے گی۔ اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کی تحقیقات، مثبت ڈینگی رپورٹ اور طبی بنیادوں پر رخصت کی درخواست منظر عام پر۔ عدیل اکبر نے 3 روز کی رخصت کی درخواست دی تھی لیکن چھٹی نہ ملی۔ عالمی اور مقامی گولڈ مارکیٹس میں 5 دن بعد سونا پھر سے مہنگا۔ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,800 روپے اضافہ، نرخ 4,33,662 روپے فی تولہ ہو گئے۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 57 روپے بڑھ کر 5,124 روپے ہو گئی۔ غزہ کے انتظامیہ منہ چلانے کے لیے قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کا اجلاس، مقامی فلسطینیوں پر مشتمل 1000 ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ تشکیل دینے پر اتفاق، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی انخلا، ناکہ بندی کے خاتمے، رفح کراسنگ سمیت تمام راہداریوں کو کھولنے کا مطالبہ۔ مشترکہ قومی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے تمام فلسطینی دھڑوں کا ایک اور اجلاس بھی طلب۔ انتظامیہ کی تشکیل کے لیے حماس کی فوری اقدام کی اپیل۔ اسرائیلی جیلوں میں شہید ہونے والے 50 سے زائد فلسطینی سپرد خاک۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آسیان سمٹ کا کل سے آغاز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روانہ ہو گئے۔ تجارتی معاہدوں اور تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ بندی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ نریندر مودی ٹرمپ کا سامنا کرنے سے ہچکچانے لگے، آسیان سمٹ میں نہ جانے کا فیصلہ، آن لائن شرکت کریں گے۔ کیا مودی صدر ٹرمپ سے ڈرتے ہیں؟ بھارتی اپوزیشن کی شدید تنقید۔ امریکی حکومت شٹ ڈاؤن کے باعث فوج کو تنخواہیں دینے میں ناکام، پینٹاگون کا عطیہ کردہ رقم سے فوج کو تنخواہیں دینے کا فیصلہ۔ ٹرمپ کے دوست کا $13 کروڑ عطیہ کرنے کا اعلان، ڈیموکریٹک پارٹی نے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ تھائی لینڈ کی سابق ملکہ شریکت 93 برس کی عمر میں چل بسی۔ سابق ملکہ 2019 سے زیر علاج تھیں۔ بادشاہ کا شاہی خاندان کے لیے 1 برس تک سوگ منانے کا اعلان۔ بھارت میں غیر ملکی خواتین کھلاڑی غیر محفوظ، تو آسٹریلوی ویمن کرکٹرز کے ساتھ ہراس آنے کا واقعہ۔ اندور میں موٹر سائیکل سوار کی کیفے جانے والی کھلاڑیوں سے بدتمیزی، خواتین کھلاڑیوں کو ہراساں کرنے والا شخص گرفتار۔ غیر ملکی سفارتکار اب ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی پیڈل ٹینس کھیل سکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نیٹلی بیکر، چودھری سالک اور چیئرمین سی ڈی اے کے ہمراہ پیڈل ٹینس بھی کھیلی۔ نئی امنگ، نئی ترنگ، T20 کے سنگ پاکستان اور جنوبی افریقہ نئے مارکے کے لیے تیار۔ شاہین آج 6 بجے سے فیلڈنگ پریکٹس کریں گے۔ کل دونوں ٹیموں کا بھرپور ٹریننگ سیشن ہوگا۔ پلینگ 11 پر گرین شرٹس کی مشاورت جاری۔ پہلا میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی میں شیڈول۔ میسی کی دھواں آدار پرفارمنس، میجر لیگ میں انٹر میامی نے نیشویل کو 3-1 سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا کے فٹ بال لیجنڈ نے 2 مرتبہ گیند کو جال میں پہنچایا۔